الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل دی آیت میں تلاوت کی تھی 36 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام نے کے اندر ایک بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں دا ہر معاملہ جڑا علم تے مبنی ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کر یا گل کرنا دی بنیاد ٹھوس پختہ یقینی بات سے ہونی چاہیے۔ جس شے دا تینوں علم نہیں اللہ دا دے پیچھے نہ لگ۔ بغیر علم تو ہی لوگ جڑے چلے رہندے اتھوں ساری تباہی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ نہیں ویکھدا بھی جڑی گل میں کر رہا جی کوئی بنیاد بھی ہے کہ نہیں، بس جڑی لبی چلائی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماؤندا کہ کان اکھاں اور دماغ جڑا ہے اے دے جو ہر شے دے بارے میں قیامت دے دن سوال کروں گا کہ کی سندا رہا، کی ویکھدا رہا، کی سوچدا رہا۔ ہر شے دے بارے مکمل تحقیق ریسرچ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیان فرمائی ہے کہ ہر بندہ جڑی گل بھی کرے یا منے وہ دے بارے اپنی حد تک پوری چھان بین کر لے کہ درست ہے یا نہیں درست۔ جڑا موضوع واقعات محرم کے سلسلے چل رہا میرا ارادہ ایسے انہوں بند کر دینا سی، ایک نواں موضوع سامنے آیا سی اس سے بات کر رہی تھی، مگر آج جمعے تو پہلا عطاءالحق صاحب بیٹھے انہاں دے محلے سامنا آباد مولوی صاحب نے احتشام الحق صاحب نے خطبہ دیتا جس تو پتہ لگتا بھی یہ لوگ کہن میں کہیں رہتے بنا گلاں کی رکھیا، حالانکہ انہوں نے پتا بھی یہ دین دا بہت اہم باب ہے، انہوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس تو خطبے کیوں دیں دے چپ کر رہو دیں دے، اور ایسیاں غلط گلاں کہیں دے بے بنیاد گلاں کہیں دے جنہوں کا ثبوت نہیں۔ تو یہ لیا سی کیس ٹو کو سن لی، میں اندازہ ہو گیا برٹھیاں گلاں جڑیاں لوگ دہرائی جاندے، زیادہ وہ ہن گل نہیں کرنی۔ صرف پہلی حدیث ہی وہ جڑی انہوں نے سنائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا درجہ ایسا کمال انہاں لوگوں نے کیتا کہ علی نال برابر کر لی نا، فطور پا کے اسلام سے حدیثاں کر لیاں کہ معاویہ دی کیا شان ہے، آشان اللہ گواہ ایک رائی بھی وہ شان نہیں۔ اللہ دے رسول نے زندگی پر وہ کوئی تعریف نہیں کی، جھوٹ کر لیا، سندھ تو لے کے سپین تک پھیلاتا اور آج تک چلے آؤں کتاباں پڑھی جاندے، اور کرے بھی کیسے۔ ایک حدیث پاک بنا لی، یہ ہوئی پہلی آیت سنا دیں، باقی تو نمونہ اخذ کر لیں، ان کی تے وقت ضائع کر دیں، نال خلاصہ سنا دیں کہ معاویہ دے پلے کچھ ہے گا بھی ہے۔ صرف اس تو لوگ آخنو یار علی کی ہے، معاویہ تو ایک ہی سی۔ توبہ توبہ توبہ، عرش اور زمین آسمان دا فرق ہے، کوئی مقابلہ علی نال جتیاں بھی نہیں علی دیاں بہ سکدا ہو۔ تسی کمال کرتی ہے نا لوگوں نے ممبراں تے چڑھ چڑھ کے بکواس کر دینا، کوئی شرم نہیں آتی کہ اللہ نے دا پوچھنا نہیں کہ جڑی تو گل کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے فرشتے لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ دا نام لے کے تو کہیں جہنم ٹھکانا تیرا۔ تو لکھیا کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نساء، اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی بیویاں کو گئے، فاتا ام حبیبہ تھا، اپنی بیوی ام حبیبہ کو بھی گئے، فیضا معاویہ نائم علی فخذ، تو معاویہ حضرت ام حبیبہ دی ران تے سر رکھ کے ستے پے پہن دی۔ فلما رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تنتوقلہ، جدوں ویکھیا رسول کریم علیہ السلام نے ارادہ کیتا میں انہوں جگا دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے یا تحبین، آپ نے آکھا رہن دے نہیں تینوں ادنا محبت ہے۔ فقال کیف لا احب اخی یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ دے رسول میں کیوں نہ محبت کرا میرا بھرا جو ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ اشد حبا لہ منک، اللہ دی قسم ام حبیبہ اللہ دی محبت تیرے نال کتے زیادہ ہے نال، اے معاویہ نال اللہ دی محبت تو جنی محبت کچھ بھی نہیں، اللہ دی بہت محبت کرتا۔ انہاں دے منہ وچ خاک پوے، پیسہ کھا کھا کے پھٹ گئے اور اج تک یہ حرام بکی جاندے۔ کہانی راہ لا رفاف الجنہ، یہ جنت دے جڑے بڑے بڑے ہونے نا رفاف انہاں وچ میں انہوں ویکھ رہا۔ قال المؤلف هذا حدیث اللہ سے ارے اللہ متلاحیہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ او دا پہلا ہی جوز ہے، یہ حواشی مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب بھی لکھے 2 جلداں چ پایا، تو امام لکھدا کہ روایت کوئی صحیح نہیں، بالکل بناوٹی گلا۔ اے خلاصے دے طور پہلی دا سناتا تانوں کہ کیا سکون دے گلستان من بہار من، ایک پھول تو اندازہ کر لو بھی انہاں دے باغ کی کچھ کھڑیا ہوا، جھوٹے اور دجال لوگ کٹھے ہوئے،
معاویہ نہ محبت اللہ دی امیں بیوا دھرنا بھی زیادہ جنت دے مرلاں دے کوئی خدا تو ڈرو نا. ایک خلاصہ سنا دیے کہ امام کی نچوڑ کر گئی کڈا بڑا فراڈ ہوا ہے. فراڈ اجے نہیں مکلا جی میں کو موجودہ صدر نو آگے جی مولانا مودودی ور گئی ہے توبہ 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 لعنت تے تواڈے کتھے مولانا مودودی اور کتھے کوئی ظلم دی حد ہوندی ہے. دین دا بیڑا غرق کرنے تسی علی نہ لڑاتا اور رسولہ دی حدیثاں کر لیاں. اللہ اکبر. فتح الباری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب. یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہیاں چپ کر کے کنا چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا. انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں یہ عالم خریدتے ہیں اخباراں والے خریدتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کراؤندے تواڈے سامنے ہی. کوئی ورلا ہوندا بیچارہ دانا جڑا آکڑیا رہندا او دے اشتہار بند ہو جاندے او دے نال زیادتیاں ہوندیاں نے باقی تے لوگ بہ جاندے جدھر نوں ہوے لے جاندی حکومت. تو امام لکھ دیا کہ ابن ابی عاصم نے جزءا فی مناقب ایک پورا رسالہ لکھیا ہے معاویہ دی شانات. وکذالک ابو عمر غلام سالم اور سالم دے غلام ابو عمر نے بھی اتنا ایک لکھیا. ابو بکر النقاش اور ابو بکر النقاش نے بھی لکھیا. یعنی مشکل کتاباں لکھ کے انہوں نے دے گیا کہ قیامت تک بکدے رہن. حضرت علی دا پتہ ہی نہ لگے کہ وہ دین بچاؤ لی بیچارہ کھپ گیا بڈھا تے ممبراں تے رویا اسلام چلیا جے یہ غلام بنا رہن گے بیت المال کھا جان گے. ہویا بات تو سارا اجے تک نہیں پہچان ہوئی تعریفاں کری جاندے. تو فرماؤں دے باورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعد الحدیث التي ذکروها. وہ جڑیاں انہوں نے لکھیاں سی تیناں نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات تے جڑی کتاب لکھی من کرت روایتاں انہاں کچھ دتیاں. ثم ساکان ساک ابن راہوے انه قال لم يسف في فضائل معاویہ شیء. اے گر دی گل پلے بن کلی کلی ہن میں نہیں پوچھ دینا اے بلڈوزر پھیر دینا. پھر بعد امام ابن جوزی نے کچھ لکھ کے انہاں دا رد کر کے آکھیا کہ امام اسحاق میں راہوے جڑا بخاری اور مسلم اور دے پائے بندہ وہ ایک کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ دے رسول کو لفظ ہے کہ اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں. فهذا النقطة التي في ذل البخاري عن التسريب بلفظ من كبايت ما لا قول الشيخ وقصة النسائی في ذلك مشہورہ. امام نسائی کا قصہ بھی اس بارے میں مشہور ہے. 6ویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں نے امام نسائی دی. آدھے پتہ نہیں تانوں کی ہویا کہ وہ شام گئے انہوں نے دیکھا اجے پروپیگنڈا انہاں دا باقی ہے. اینے 100 سال گزر گیا. بیچارے نے خصائص علی لکھی ہن چھپ گئی. حضرت علی رضی اللہ شان دی حدیثاں کٹھیاں کیتیاں اتنے اعلان حق شروع کیتا مسجد درس دینا شروع کیا علی نو پہچانو تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آتی. حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی. انہیں آخیا وہ برابر چھوڑ دے تو بڑی گل ہے شانہ لبدے پھردے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا. امام نسائی شہید کر دے. انہیں شیخ الحدیثاں نے پوچھنا پھر 6واں امام مریا کتنا تسی حدیثاں سناؤندے پھردے جے. امام نسائی آخیا شان لبدے پھر راہ سمبرات برابر ہی وہ جان چھوٹ جائے تھوڑی گل ہے. فضیلت تلاش دی وکن نہ ہو تم دایدن اللہ قول شیخ اسحاق. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جڑی گل کہی معلوم ہوندا انہوں نے اپنے استاد اسحاق میں راہوے دا جڑا قول سی کہ کوئی حدیث صحیح نہیں اتنے اعتماد کیتا. وکذالک فی قصۃ الحاکم واخرج ابن الجوزی ایضا من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل. اے سارے 100 سالہ میری گل دا نچوڑ لکھ لو. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا تحفۃ العابدین امام عبد الرحمن المبارک پوری اہل حدیث نے لکھیا کہ ٹونک چھوڑ چایا گیا. ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا سال تو ابھی معتقول فی علی امام معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب تے لکھ گیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے انہاں دا جنہ رولا پیا اسلام تے انیاں جنگاں ہوئیاں تے گاں فرقے بن گئے یہ کئی گل ہے دس ادرک. امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا خاموش رہے کیونکہ سوکھا کام نہیں. سنی ٹولے دے دماغاں جو وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شے ہے اس تو بعد نہیں آؤں. حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق. انہیں دین دی بربادی کی. رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا اور وہ نتیجے اندر آ رہا ہے پرویز مشرف آ رہا ہے دن پر اداں دے جمنے لائی نہیں ایسی چلاتی ہیں. تو امام نے فرمایا ثم قال بات کیا ساری زندگی دا نچوڑ امام دا علم ان علی کان کثیر الاداء
کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا، علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا، ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل تے جنگے صفین جنگے نال انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے، ففتش داؤ لہو عیبن، تے دشمناں نے بڑا زور لایا بھی علی دا کوئی عیب لبھی، اینوں بدنام کر لی، کوئی گل ساڈے ہاتھ بھی آ جائے تے اسی آکھیا علی وچ دن فلامی جی پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا، فآمدوا الی رجل قد حاربوا فاتروا قیادا منہ لعلی، انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدلتا کہ علی دا تے عیب نہیں لبا، ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا، جن نے او دے نال جنگاں کیتیاں، اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بداؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے، ایکو ہی گل ہے یار، او ہویا کیوں ہویا، کیا دم مکاری دے طور فرار دے طور تے کوشش کیتی کہ علی نوں گراؤن دا طریقہ بھی اینوں چک دے تان، فاشار بہذا الی مختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له، تو امام احمد نے گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا، ایسے فضائل معاویہ دے کڑے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل لا، جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، کھ بھی نہیں انہاں دا دین ذکر مگر پھیلات رسالے چھپ دے، ہر سال دن آندا رجب دا پھر اودے مجیب الرحمان انقلابی سپاہی صحابہ ایک مضمون لکھ کے دیتا، نوائے وقت چھپا سارے دین دا سام معاویہ ہی ہے، ایسا مسلماناں نال دھوکا ہویا، علی بیچارے نوں پیچھے چھڈ دیتا، علی دی گل کرنا جڑا وہ بدنامی ہو گئی کہ علی اور ساندیاں کر رہی، وقد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، ہمیں معاویہ دی شان دے حدیثاں کوئی ایک دی نہیں بہت دی، انہوں نے کالے کرتے بھر کے پیسہ بہت کھادا ہضم کر لی، بے شمار حدیثاں بنائی، لیکن لیسا فیہا ما یصح من طریق الاسناد، مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث دے عالم لگے رہے، مگر ویسے جھوٹی گل اسلام دی نہیں ورن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا، ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں جو ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ، اے سمجھو ایک ایسی گردی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کڈ کتاباں وکھا انہاں دے راوی، کوئی نہ سچا ہے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اوتے بیٹھ کے تسی دین دے مخالفاں دے واز شروع کرتے، لا لیسا فیہا ما یصح من طریق الاسناد، آندے بہت لکھیاں نا مگر ایک بھی سند دے لحاظ نہ سی، وبذالک جزم اسحاق بن راہویہ والنسائی وغیرہما، اور آندے یہ ہوئی گل پورے زور نہ امام اسحاق میں راہویہ کی، امام نسائی کی اور دوسرے حدیث عالمہ نے کی، واللہ اعلم، 104 صفحہ سچ نہیں گئے، بڑا فراڈ ہویا جے، اور یہ فراڈ چل رہا، اخبار رسالے پر دیتے ہیں، اسی تے اپنے دور بھائی ویکھ کے من گئے بھی حکومت بڑی طاقت ہوندی، اور جدوں پروپیگنڈا کراؤندیاں ولیاں نوں بدماش بنا دیندیاں، میری اکھاں دے سامنے بنا لوگاں نے اس اشتہار جڑے سی جہاداں دے ذریعے سٹے کہ مودودی نے کہتا کہ جڑے کشمیر چ مردے کتے دی موت مردے، مودودی روندا رہ گیا، سیکٹری پنجاب نوں کئی صفحیاں دے خط لکھے، میرا ریڈیو سے اعلان کرو کہ سب بکواس ہے، میں نہ کوئی نہیں، میں جانا جہاد کشمیر فرض، فوج نو حکم دے اتنے لڑن تے اسی نہیں جانا، کسی نے وہ نہیں دیتا، جھوٹا جڑا سی پھیلاتا، رسالیاں چھاپتا، کتاباں چ آ گیا کہ مودودی آندا، اس دن بھی اتنے مکالمہ آیا لاہور اواڑی ہوٹل سے، بڑے بیٹھے تھی، اور میرے سامنے بیٹھا سی مبشر حسن وزیر خزانہ رہا پٹو دا، آندا مودودی نے آخیا، اس وقت جماعت اسلامی دا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس دن فرید فراچا بیٹھے تھے، انہوں نے آخیا مبشر صاحب کا ایک بھی حوالہ دے، کہ کوئی بھی حوالہ نہ لبا، یعنی پروپیگنڈا ایڈی بری گل ہے، تد قرآن نے آخیا ولا تقف ما لیس لک بہ، جہاں علم نہیں تہاڈے کول کوئی ثبوت نہیں، کیوں گلاں دے مگر لگ جاندے، مگر لگ جاندی دنیا، پروپیگنڈا بہا کے لے جاندا، جدوں لوگ ہر مسیتے جان تے ہوئی باز ہون تے لوکاں یہ سمجھنا بڑے دین دے تھم ہوئے ہیں لوگ، تھم علی ہویا، جنوں اللہ دے رسول نے آخیا من آذا علی فقد آذانی، جن نے علی نو دکھ دتا نے مینوں دکھ، کڈو حدیث دیاں کتاباں جہدیاں شاناں سی، وہ غریب جڑا اتنے ممبراں تے لعنت، اور جمعے اور عید دے خطبے ضروری کرتا بھی ہونا چر جمعہ ہی نہیں ہونا جنہ چر تسی لعنت نہ کرو، اور لعنت دا مستقبہ ہو گیا، اور جنہاں دی کوئی بھی شان نہیں سی انہاں دی شاناں تسی بیان کر لگے، فراڈ شروع کر دیتا، تو یہ گل تے ختم کی، اس تو جنیاں نا تعلق صاحب کلی کلی بھی ہوگا تو بعد تسی میرے کو تے لیکچر دلا لو، ہن وقت نہیں اٹھے ہی، باقی ایک ایک جھوٹ بالکل جھوٹے، تے شامل قرآن نے کی بیان کرنا جنہیں یہ بھی نہیں پتا معاویہ دی ماں دا نام ہند سی، آج تک جناب مولویوں نے بھی نہیں پتا لگا بھی ہندا کوئی عورت نہیں سی، پروفیسر بنے ڈاکٹر بنے عالم بنے، وہ ہندا کون ہے؟ ہندا تو کوئی عورت بھی نہیں،
ہند جو ہندوستان دا نام ہند وہ دا نام ہندا کہی جاندے ایتھے پتہ لگ جاندا بے دیکھ لیا میاں جی تیرا غیر المغضوب ہاں تسی اینے علم دے مالک دے کوئی شے خدا دی نہیں انہوں آؤں بے علم کٹھے ہوئے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے بھائی میری یہ تفریح نہیں نہ میری کوئی ہابی ہے میرے لونوں چ رچیا کہ اسلامی حکومت کس طرح برباد ہوئی اور میں یہ آنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب دے جاوے خلافت اسلامیہ قائم کرنی ہے معاویہ دے خلاف ہو بس ایک کوئی گل ہے پہچان لو اور جتوں انہیں موڑیا مظلوم چھڈ کے علی دا دامن پکڑ کے واپس لوٹو خلافت بحال کرو ملوکیت دیاں جڑاں کٹو تے جڑا تانوں کروڑوں روپیہ آوندا کسے نوں سعودیہ چ کدے وہ ہضم کرنا تے لگے رہو ایک ایک مدرسے نوں مل رہا تسی کانوں حق کہنا تسی انہاں بادشاہ دے حامی گے وہ خود بادشاہ ملکاں چ کسے حق کہن نہیں دیندے کوئی شخص حاجی فقیر احمد صاحب تھوڑے سامنے بیٹھے بہت گواہی دیں گے ایک آدمی نے صرف بیچارے نے جذبات تو مغلوب ہو گیا ریاض کیا حالم سی بڑا نیک کہ یار ساری عمر کنجر مدد نہیں اللہ تو کسی کو منگنی چاہیے تو ہوں آ کے بیڑا ڈوبتا امریکہ اور برطانیہ کو مدد منگ لیجیے انہوں نے فوجاں ملک سے بال لیاں تو شراب اور زنا چک لیا آج تک عالم ہی لبا اس تو یہ بادشاہ کو جڑے پیسے کھاندے جنہوں کے مدرسے چلتے نہ حق کیوں کہنا یہ معاویہ نو برا کہنا اگلے آخر بھائی وہ جائے ہوئے جڑے ہوں حکومت کر اس گل اس تو ایویں سرسری نہیں ٹالنا تو نہ چھڑ جا کرو ہر محرم سے آ کے باقاعدہ کتاباں کٹ کے پڑھو کہ خلافت کدھر گئی اور ملوکیت کیوں آئی یہ دین دا تھامیا مسئلہ اور اینوں جڑا سمجھ گیا انہوں اسلام دی سمجھ آئی کہ خلافت تو بغیر اسلام نہ دی کوئی شے نہیں اس تو 5 لاکھ دا اجتماع کے دعا کر لی بھجو اتھے رائے ونڈ تے کوئی نٹ گیا مکے دعا ہونی 27 نو سارا جہان اتھے نٹ اینا کٹ ہویا جی حج دے دنوں تو بھی زیادہ کہا سن لیا بھی دعا ہوندی یہ دعا دے پجے پھر دے کوئی دین نہیں نہ کوئی رائے ونڈ دین نوں جاندا نہ تھوڑے جائے دیوانے جائے باقی سارے سیٹھ پج پیندے دعا شریک ہونا واہ اتنے ڈیپو کھلا خدا کو دعا قبول کرنا بالکل بکواس کر رہے امام کعبہ سجا سے رو رو کے دعا کہ ایک دعا بھی خدا نہیں سنی تو پاکستان آ کے مشرف دے حق بیان دینا بالکل لوگ پیسے کھان دے آدھی ہے حکومت دے سپاہی انہوں لئی پھر دے اسلام نہ دی کوئی شے اس طرح معاویہ دے بارے تھی نوٹ کر لینا جڑا بولے انہوں میرے سامنے پیش کرنا کہ وہ حدیث کر جڑی صحیح ہے ایک بھی بخا جڑی حدیث وہ بارے صحیح صفر حضرت علی نہ برابر کرنا چاہتے ایک نمونے دے طور سناتی کنی وضاحی گل کہ میں بھی بات جنت دے میں رف رفاں جنوں وینا تے آ دعائی خدا دی توبہ 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 انہیں دین تو کورے ہو گئے کوئی پرواہ نہ رہی اللہ کو نہیں جانا اللہ دے رسول دے سامنے پیش نہیں ہونا کیوں جالی گلاں بناؤں دے اس تو بعد اگلی گل جڑی اصل سی موضوع اے کتاب میں نہ دنا جی فارغ کی بچہ عتیق الرحمان بیٹھا مینوں لیا دندے جڑی کوئی کتاب ملے آج مسلم اے بخاری شریف دی شرح نعمت الباری اے اگے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے بریلوی عالم مگر پڑھے لکھے شیخ الحدیث ہے جامعہ نے کراچی قرآن مجید دی تفسیر لکھی یا بیان پوری کر لی صحیح مسلم دی ہو گئی کئی جلداں ایڈی ایڈی جلدی ہزار صفحے تھی یہ ہوں بخاری شریف دی پہلی ہے تو یہ کچھ مسائل آئے سی جڑے ضرورت دے سب بندیاں دی ضرورت ہے اتنے انہوں نے بھی لکھا میں وہ بارے جی چاہتا سی بھی کچھ تحقیق انہوں کی پڑھتی جائے اور نال جڑا مسئلہ وہ بھی سمجھایا جائے مسئلہ یہ ہے جتے لکھ دے حدیث پاک ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بخاری شریف دا باب العلم سے 83 نمبر تے آئی ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا آخری حج کیتا تے پھر آپ عرفات تو آ گئے مزدلفے تو منا پھر آپ کھڑے سی کنکریاں جسے مار دیا جمرات دے کوڑی تے آپ نے سوار ہو کے کنکریاں ماریاں تاکہ مینوں لوگ ملنا چاہن تو انہوں آسانی نہ پتہ لگ جائے سواری تے نظر آؤں لوگ جڑے سی یسالون لوگ سوال کر لگ پے اپنے اپنے مسئلے پوچھنے لگ پے فجاء رجل فقال لم اشرف فهلكت قبل ان اصبح تو ایک آدمی نے کہا اللہ دے رسول مینوں تے علم کوئی نہیں تھی میں اجے قربانی ذبح نہیں سی کی سر پہلا مناتا ترتیب جڑی ہے میرا دے اندر اس دن وہ یہ صحیح کہ موقع ملے اور آدمی جاندا ہوئے جے کوئی دشواری نہ ہوئے تو پہلا کنکریاں مارے جمرۃ العقبہ صرف ایک نو مارنیاں ساتھ اس تو بعد قربانی کرے پھر سر مڈائے اور پھر جا سکے تو مکہ جا کے طواف زیارت کرے یہ 4 کام ترتیب نہ سکھائے گئے لوگ پوچھنے لگ پے ویسے جا اگے پیچھے کر بیٹھے انہیں آخیا مینوں تو کوئی پتہ نہیں سی میں اجے قربانی نہیں سی کی سر مڑاتا پہلا حالانکہ سر مناؤنا سی قربانی تو بعد فقال اذبح ولا حرج
اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا ذبح کر لا، جڑا رہندا کم کر لا، کوئی حرج نہیں۔ فدا آخر فقال اللہم اشرف انا ہر تو قبل ان ارمي، دوسرا آ گیا، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میں تے کنکریاں بھی نہیں سی ماریاں تے میں جانور ذبح کرتا۔ قال ارمي ولا حرج، فرمایا کنکریاں ہون مار لا، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کوئی گل بھی جڑی اس دن لوگوں نے پوچھی نہ کسی نے اگے کر رہے پیچھے، حضور یہ کہی کہ اب جڑی رہندی وہ کر لا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اے حدیث پاک ہے جہدے فہم دے بارے اختلاف ہو گیا کہ کی حکم ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرے، ترتیب نہ نہیں کام کیتا، پہلا کنکریاں نہیں ماریاں، پھر بعد قربانی کرنی تھی، پھر سر منانا سی، الٹ کر اگے پیچھے کر، اس لیے کی حکم ہے؟ اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جڑا حضور نے فرمایا کر لا تو کوئی حرج نہیں، یہ نہیں تینوں گناہ کوئی نہیں، باقی یہ مسئلہ اپنی جگہ سے اتنے دم پی گیا، انہوں ایک بکرا ذبح کرنا پینا، وہ گناہ گار ہو گیا، وہ نجات نہیں ہونی، پاویں بھول کے ہویا تو پاویں جان کے ہویا، جن نے ترتیب الٹ دیتی نا وہ حرج جڑا آپ نے کیا کوئی حرج نہیں، یہ معنی انہوں نے کرتا بھی تیرے تے گناہ کوئی نہیں مگر دم ضرور ہے کہ قربانی پینی۔ دوسرے پاسے امام احمد بن حنبل اور اسحاق اٹھے، انہوں نے آخیا بھائی نہیں، جے جان کے کیتا تو پھر اسی ماننے کہ انہوں نے جانور کی ذبح کرنا، اور اگر انہوں پتہ نہیں سی، جتنا بندے آندے رہے لا ماشر مینوں نہیں سی پتہ میں کم کر لیا، پھر واقعی یہ بھی نہ انہوں کوئی دم ہے تو نہ کوئی گناہ۔ اور کچھ عالماں نے آخیا بھائی نہیں یہ گل کوئی نہیں کی، کھلا کام ہے، پاویں کسی نے جان کے کیتا پاویں نادانی نہ کیتا، نہ انہیں بکرا ہی دینا تو نہ انہوں گناہ بھی کوئی نہیں، تو پھر جے تین قول ہو گئے اس مسئلے چ، ایک کہندے پاویں جان کے کیتا پاویں غلطی نہ ہویا بکرا دینا پینا، ایک کہندے بھی جان کی کرے تو بکرا دینا پینا نہیں تو کوئی گل نہیں، ایک نے آخیا بھی نہیں پاویں جان کے تو پاویں نہ جان دیا بکرا بکرا کوئی نہیں، بندے کھلی چھٹی ہے، جب ترتیب نہ کر سکے تو بسم اللہ، سنت ہے، لازم کوئی نہیں، لازم ہوں تو حضور آدھے بھی کیوں تسی غلط کیتا پھر ٹھیک کر کے کرو۔ اس مسئلے سے لکھ لکھا کے مولانا نے غلام رسول سعیدی صاحب نے آخر تے کیا بظاہر حدیث سے امام شافعی اور محدثین کے مذہب کی تائید ہوتی ہے 359 صفحہ کہ حدیثاں تو جو ظاہر ہوا نا وہ تو یہ پتہ لگا بھی نہ انہوں نے کوئی بکرا تے نہ انہوں نے آپ نے غلطی ٹھہرایا، ورنہ آپ اس پہ بیان کر دیں، کسی حدیث نہیں آیا بھی آپ نے کیا بکرا دو، اس تو جڑا امام شافعی اور اہل حدیث نے کیا بھی یہ گناہ کوئی نہیں ہوندا، ترتیب نہ کر رہا تو چنگا سی، ورنہ اگر نہیں بھی کیتا تو ٹھیک ہے، رعایت ہے امت دی، آندا یہ ہوئی گل بظاہر جڑی تائید ہوندی حدیثاں تو یہ معلوم، یہ نام ہے تحقیق۔ تقلید کی ہے کہنے ہو کہ کئی جاتی جانفی ہیں، میرے تو سان نہیں پتا حضور نے کیا کہ نہیں کیا، امام صاحب کی کہتے، اور امام صاحب دے شاگرد بھی قاضی ابو یوسف محمد جڑے اس مسئلے چ اہل حدیثاں دے نال کہ رسول اللہ نے اس موقع تے آکھنا سی کہ تسی آ کرو، کتے بھی نہیں آوندا بھی آپ نے آکھا تے بکرا دیو، اس تے بکرا شکرا کوئی نہیں۔ اور امام احمد دی گل بھی جڑی ہے کہ انہوں نے وہ بندیاں نے آکھیا مینوں پتہ نہیں سی، پتہ نہیں سی مگر حضور نے پھر آکھیا تے مڑ کے اتنا کریا کرو، آپ تے جن نے پوچھا کسی نے اگے کسی نے پوچھا کہ کارو کوئی حرج نہیں، اس تو کھلا کم ہو گیا ہے کہ یہ ترتیب اچھا کم ورنہ لازم کوئی نہیں۔ ایک یہ مسئلہ بیان ہویا بہت زیادہ تحقیق دسنی سی کہ عالم جب تحقیق تے آ جائے نا اللہ انہوں صحیح گل سجانا کہ رسول کریم نے ذرا بھی وضاحت نہیں کی بھی تسی غلط کیتا، ادا نہ کریا کرو، ترتیب نہ کریا کرو، نہ بکرے دا کیا، بلکہ حدیث پاک دا کہ جن اس دن پوچھا نا کوئی کم اگے ہو گیا، کوئی فرمایا وہ کر لا جڑا رہندا کوئی حرج نہیں، اس تو حرج دے وچے آ گیا بھی نہ بکرا تینوں پیا دے نہ کوئی نہ گناہ ہی ہوا، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، آسانی ہوگی، بالکل اجازت مل گئی۔ ایسے لوگ بھی سے جنہوں نے آخیا میں مکے بھی ہو آیا ہوں تو کنکریاں بھی نہیں ماریاں آپ نے، پھر ایک کوئی گل، یعنی حضور پاک نے دین آسان کیتا مگر آپ پہ علماء نے بعد سوچ سوچ کے نہ کسی نے دم پاتا، کسی نے کوئی آخیا نہیں یہ جان کے کرنے والوں لی نہیں، فلانے والی نہیں، آپ نے اس نے یہو جی کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں پایا، جیسا آخیا کہ میں کام جڑا اگے پچھو فرمایا کوئی نہیں جڑا رہندا انہوں بھی کر لو۔ تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ اوتھے بھی جس طرح آدمی نو آسانی ہوئے، کچھ قربانی پھسے یا تو مکے دوڑ گیا، مکے والے ویلے ہوا ہے تو ہوں ادھر سر منا لیں، یعنی دین نے آخیا کہ اگر ایک کم ترتیب نہ ہو تو بسم اللہ،
ورنہ کوئی فرض واجب شاید نہیں، جس طرح بھی آسانی نہ ہونے چاہیے، سارے رہنا نہیں نہ چاہیے۔ اگلا مسئلہ جس سے مولانا لکھیا، یہ بڑا ضروری، یہ بہت اچھا کیتا، کیونکہ سوائے میرے نال کوئی نہیں سنتا۔ لوگ مینوں اتنے جدے بھی آخیا کلرک نے، ایک پاسے تو عمرہ کرنا، دوسرے پاسے جتی پائی، دوجی چپل ہے نہیں تیری۔ اور میں آخیا کام کر یار، تینوں کی علم ہے، تو ایک کلرک اپنا کام کر، کوئی یہ جتیاں لاؤن دا حکم نہیں۔ یعنی ساری دنیا چپلاں خریدی پھردی ہے، اتنے ڈگتے پھردے، چپلاں چلنا نہیں آتا عام لوگوں کو، پیر پھسر گیا، کسی کا تسمہ ٹوٹ گیا، مصیبت نوں پھڑے۔ یعنی کوئی دین اسلام تے حکم نہیں سی جڑا حکم بن گیا بھائی جتی ایداں دی لبنی ہے جی جڑی پیر دی چھت ننگی ہوئے۔ ہر مولوی کہی جاندہ، ہر دعائی دے جاندے، بالکل اپنے کولوں گل۔ یہ بھی مولانا نے بہت خوب لکھیا، بہت لمبا لکھیا، اور آندے مینوں تد لکھنا پیا بھی اس مسئلے فطور لوگاں نے بہت بات۔ عن ابن عمر 134 نمبر حدیث ہے کتاب العلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سالہ ما یلبس المحرم۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ بندے نے کہ جڑا آدمی احرام بنے مرد، وہ کیڑا لباس پہن سکے؟ مرد واسطے احرام دی حالت کیڑا لباس ہونا چاہیے؟ فقال، تو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال تو دا سی وہ کیڑا لباس پہن سکتا، انہوں چھڑ دیتا۔ یہ گنا کہ میں کیڑا پہن سکتا، میں تینوں صرف وہ دس دینا جڑا پہن نہیں سکتا، انہوں سمجھ لا باقی جدا مرضی پہنے۔ لا یلبس القمیص، ایک تے سیتی قمیص نہیں پا سکتا، گاٹ جڑی سیتی شاید پائی دی ہے، کوٹ ہے، واسکٹ وغیرہ سارے جو بھی ہے بدن تے سیٹ کر کے سلوائی دا، ایداں نہیں پہن سکتا۔ ولا الامامہ، سر تے پگڑی نہیں پہن سکتا۔ ولا السراویل، اور نہ وہ شلوار پہن سکتا۔ ولا البرنس، اور نہ ایسا کوٹ برانڈی جہدے نال ہی ٹوپی ہوندی، سر تے بھی لوگ سردیاں کر رہے ہیں، وڈا کوٹ ہوندا نا اتنے پہن لے، وہ بھی نہیں پہن سکتا۔ ولا ثوب مسح الورس او الزعفران، تے نہ ایسے کپڑے نوں پہن سکتا جنوں زعفران یا ورس نے چھویا، اے خوشبودار چیزاں، انہاں نہ رنگیا کپڑا بھی خوشبودار نہیں پہن، اے منع کیتا۔ فإن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جنوں نہ ملے جوتا، جوتیاں پہنے، جوتیاں نہیں ملیاں، صرف موزے ملے، جیسے میں موزے پہنے گٹیاں تو تاں تک موزے ہی ہے انہوں ملے صرف، تے فرمایا او اگر جوتیاں نہیں ملیاں دوسریاں تے موزے ہی پہن لے۔ وَلْيَقْطَعْ مَا حَتَّىٰ يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، صرف یہ کرے کہ انہاں موزیاں نوں دوہاں گٹیاں تو تھاں کٹ لی، گٹیاں تو تھاں صرف کٹنا، پیر دی چھت دا کوئی مسئلہ نہیں سی، امت نے کولوں ہی بنا لیا۔ ایڈی مصیبت پھسے ہے، کوئی سردیاں مردے کو ڈگدے پھردے، صرف یہ کہ اگر عام ہی جتی مکیشن وغیرہ چمڑے کی جو مرضی پہنو بند جتیاں، صرف وہ ہونی چاہیے ٹخنیاں تو نیچے، گٹیاں تو تھلے ہونا چاہیے۔ فرمایا جو تینوں بنی بنائی جتی نہیں نہ لبھی دوجی چمڑے دی تے تم موزے یہ پہن لا، تے موزیاں نوں کٹ لا ٹخنیاں تو تھلے۔ یہ تے پھر لکھ کے بہت لکھیا کہ کئیاں نے بنا لیا جی پیر دی چھت ہے کعبہ، نے آخیا یار قرآن آندا کہ الکعبین، گٹیاں تک وضو پیر تو اسے پیر دی چھت تو دے دے، کمال کرتی پھر کعبین آخیا، دو ٹخنے پیر دے دو ہی پاسی ہیں، ایک جے پیر دی چھت تو ایک پیر تے ایک ہی ہے، کعبین کیوں؟ کئی صفحے لکھ لکھا کہ بسم اللہ، اخیر تے لکھیا محرم کے لیے چمڑے اور ریگزین کی چپل پہننے کا جواز۔ ہم اس مسئلہ کی گہرائی اور گہرائی میں اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ناواقف عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو گیا۔ مولانا تو ناواقف عوام آدھے، ناواقف نہیں، مولوی چنگے پڑھے لکھتے ہیں، جو حج عمرے تھے نا وہ جتی نہ پائیں جس نہ پیر کی چھت ٹکی ہے، کہ محرم کے لیے اسفنج یا ربڑ کی ایسی چپل پہننا ضروری ہے جس میں پیر کی پوری پشت کھلی رہتی ہے، اور چمڑے یا ریگزین کی ایسی چپل یا ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے جس میں پیر کی پشت ڈھکی ہوئی ہو، خواہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، جبکہ ایسی چپل یا ایسے جوتے پہننا بالکل جائز ہے، جیسا کہ ہماری تفصیل اور تحقیق سے ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی کتوں شروع کیتا مولانا نے 501 صفحے تو لے کے 507 تک، انہوں نے آخیا ایڈی لمبی مینوں بحث سٹارٹ کرنی پئی کہ کولوں ہی مسئلہ بنا رہا ہے، بالکل جہو جی مرضی چپل پہنو، جہو جی مرضی جتی پہنو، گٹیاں تو تھلے ہونی چاہیے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 246 میں بھی یہ مسئلہ لکھا تھا، لیکن وہاں اختصار سے صرف 4 سطریں لکھی تھی، جبکہ یہاں نعمت الباری میں اس مسئلہ کو بالکل علم نشرح کر دیا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس مسئلے بھی انہیں ہو گیا کہ امام محمد ابن تیمیہ اور آخیا بھی کٹ تے لوے نا گٹیاں تو تھلے تے موزے پہن سکتا،
مگر یہ ہے بھی انہوں یہ کٹن دا حکم جڑا ہے رسول کریم علیہ السلام نے دیتا سی جدوں مدینے شریف مسئلہ بیان کیتا، مڑ کے جدوں آپ نے عرفات بیان کیتا نا پھر یہ آخیا جنہوں نہیں جتی لبھی موزے پہن اسے کٹن دا ذکر نہیں کیتا۔ ہوں اس تو یہ حکم منسوخ ہے، بے شک وہ نا ٹخنے والے جڑے نا موزے وڈے لمے بوٹ وہ بھی پہنے، وہ حکم کٹن دا ختم ہو چکا، ادھر چلے گئے ابن تیمیہ دی۔ مگر صحیح گل یہ ہوئی کہ کٹنے پینے، تھلے کرنا پینا، کم از کم یہ حکم جڑا آپ نے کدوں آخیا میں بند کرتا، کسی نے کوئی مسئلہ تھوڑا دسیا، کسی دوجا تھوڑا جہا دسیا، کٹن کا جو دس دیتا ٹخنیا تو نیچے وہ بند نہیں ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا ٹخنیا تو نیچے کٹ کے پہن سکا مگر بکرا انہوں پی جانا، اتنے بھی علماء نے لکھا بکرا امام صاحب حضور نے آخیا جدوں آپ نے مسئلہ دسیا کدوں آخیا بھی وہ پھر پہن لوے کٹ کے مگر بکرا دے۔ یہ دم اور بکرے حضور پاک کیوں بھول گئے؟ ذرا بھی نہیں آپ نے ذکر کیتا کہ اس سے نہ کریا کرو، اپنے کولوں ہی کہی جاؤ جتھے ضرورت سی مسئلہ بیان کرنی۔ جدو آپ کہہ رہے سی بھائی نہیں جوتی ملی تو توں موزے ہی پہن لا، گٹیاں تو تھلے کٹ لا، اس آدھے کٹ لا مگر تینوں بکرا دینا پینا، نہیں کیا۔ اس تو صحیح مسائل جڑے دین دے ہوئے ہے کہ یہ دی کوئی ضرورت نہیں، بالکل جائز ہے۔ مگر اس حالت ہی دوجی بنی جتی جڑی چمڑے دی امکیشن وغیرہ بند نہیں ملی تو پھر موزہ ہی تو موزہ ٹخنے تو نیچے کٹ لے تو کوئی انہوں لوڑ نہیں۔ اور اسی طرح دوجی حدیث پاک فرمایا کہ جنہوں تہ بند نہیں ملیا، اصلی جو لباس ہے ہی ہے احرام والے لبے تھلے چادر بننے، ایک اپنے کنجاں تو سر لے گلوں بھی ننگا ہوئے، مگر اگر کسی کول ہے نہیں تہ بند، اس کو شلوار اور پجامہ ہی ہے تو فرمایا پہن، اتنے نہ امامہ نے کولوں ہی کہتا بھی وہ پاڑ کے انہوں چادر بناوے۔ آپ باندھے بس شرابیل، اگر نہیں انہوں ملتی اظہار تہ بند تو وہ شلوار پہن لے، پھاڑن کا ذرا بھی نہیں آخیا، جہاں آخیا کٹو انہوں انجے ہٹ گیا ہوں حکم موزیاں کا، یہ کوئی بھی نہیں آ پھاڑ کے کیوں رہے گا، نہ شلوار رہی نہ تہ بندی بنیا، انہیں کی ننگ ٹکنا، بندہ ننگا ہی ہو جائے گا۔ ایسی گل کر دیں بعض وقت کہ افسوس ہوتا بہار ہم یار گل نہیں سوچنے چاہتے۔ اس تو آپ نے فرمایا اصل تہ بند بنو، جے تہ بند کسی کو ہے نہیں شلوار اور پجامہ ہی ہے تو پہن۔ کیسی ہے حضور پاک ہر آدمی کی ضرورت کا لحاظ کر دے تھی کہ دنیا نو تنگ نہ کیتا جائے، کسی نو کسی مصیبت نہ پایا جائے۔ ایک مسئلہ جڑا مولانا نے اتنے بھی بحث کی ہے مگر آخر سے تھوڑا جا پھسل گیا، پہلا بہت صحیح چلتے رہے، وہ فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے۔ کئی باری تھوڑے سامنے ایک بات ہوئی ہے، فاقد الطہورین، طہور تو تے پیش پڑیے، طہور وہ دا معنی پاک صاف ہونا، نہاؤنا، غسل کرنے، وضو کرنے، یہ عمل جدو اسی کہہ رہے ہیں طہور ہے۔ جس شے نہ کر دیں اپنے آپ پاک وہ طہور تو زبر ہو جانی۔ وضو بندے کہہ رہے اتوں غلطی کر دیں، جو اسی کرتے ہیں عمل ایکشن یہ وضو ہے، واہ پیش ہے۔ جس شے نہ کر رہے ہیں پانی نہ وہ وضو ہے، بات زبر ہو جانی۔ وضو وہ چیز ہے جہد وضو کیتا جا رہا ہے، وضو ہو رہا وہ عمل ہے جڑا کر رہے ہیں، وضو ہو رہا وہ پانی جہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح طہور پاک ہونا، اپنے آپ کو پاک کرنا، طہور تو زبر جس چیز کے ذریعے پاک کیا جائے۔ وہ دو شاہیں اسلام نے مقرر کی، ایک پانی ہے، پانی میرے پہلا طہور ہے جہاں آدمی پاک صاف ہوتا، نہا لے، وضو کر لے۔ یہ نہیں یہ بدل پھر تراب ہے، مٹی، مٹی نے پاک کرنا قرار دیتا۔ اور آپ نے فرمایا 10 سال بھی پانی نہیں لبدا تے تو انہوں نہاؤن دی بھی حاجت ہے، تو پاک ہی پاک ہے، تیمم کر کے نمازاں پڑھی جا، طواف کعبہ کری جا، قرآن پڑھی جا، سوچنا بھی نہیں بھی پانی جو ہے نہیں مٹی کی کم۔ فرمایا مٹی بھی ادا دی طہور ہے پاک کرنے والی جداں دا وضو ہے، اور ہے گا بھی سوکھا ہے۔ تے انہوں نے بحث کی، وہ حوالہ میں اتنے انہوں نے لال اختلاف بچے پڑھ لین گے کتاباں تو بعد لوٹ کر مولانا نے ظلم کیتا، بہت ظلم کیتا، اندھیر مچا دیتا کہ جتوں حدیثاں نکل کیتیاں اتنے اگے لکھا جھوٹیاں، کیونکہ سارے لوگ قائل ہے تیمم جڑا کرنا 2 باری ہاتھ مارنے، اے مارو تو اتنے منہ تے پھیرو، دوجی باری مارو تو اتنے پھیرو، حالانکہ سنت سیاد دے خلاف اللہ دے رسول اللہ السلام جڑا سکھایا وہ 1 باری مارنا، اور مارن تو بعد صرف اتنے منہ تے پھیرنا اینا۔ ایک قرآن شریف وال دوڑ گیا کہ قرآن مجید چاہتا جی کہ آدمی جڑا نا وہ وضو مرفا کہن کونی تک جتنے تیمم دا بیان اتنے مرفا کہنا ہے گا، اتنے تو ذکر ہی، اتنے اللہ تعالیٰ نے نرم کیتا، اتنے سارا ایویں ملتے ملتے کئی فرنا، اتنے کہ اشارہ کہ پانی نہیں ملیا تو حکم من کہ نہیں جا میں ٹینا میں اپنے منہ سے مل لیا دیں، صرف
صحیح جڑا آپ نے فرمایا مار انہوں نے لکھ کے حدیثاں انہوں دا رد کر کے بالکل جعلی رد کر کے ہوں موقع نہیں ورنہ بخائیے بندے جدو ہیرا پھیری تے آ جائے نا گروہ رکھنا اس کم خراب ہے دو باری مارن دیاں لکھیاں دارا کتنی چ بہ کی وہ ہوں دارا کتنی ہوں میں تمہیں وکھاؤں بھی امام دارا کتنی نالوں نال لکھی جاتا کہ یہ چاہ راوی جھوٹا آیا جھوٹا اتوں نقل کر کے چھپائی چلے جاتے تد خدا گواہ جے سمجھ لو علم سکھو میرے کو یہ تسی اعتبار چھڑ جاؤ بھی مولویاں نے اچھا پیا یہ گروہ بندی حق چھڑ گیا ہوا ہر آدمی ہاتھ رکھ لینا بدی کی گل کرو ادی لکا تو مولانا نے اس مسئلے پہ لکھا کہ جدوں آدمی نو دوویں شیاں میسر نہ ہون نہ پانی نہ مٹی یہ دونیں طہور جڑیاں چیزاں سی یا پانی سی یا مٹی دونیں ہیں ایسی جگہ تے آدمی ہے کہ نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی لبنی ہے بھی نہیں ایویں جتنے مرضی ہاتھ میرے دے پاک مٹی ہو جڑی ہاتھ نو بھی کچھ لگے تدے حضور پھر پھوک مار لیں سی زیادہ نہ منہ لگ جائے ایک ہاتھ مارنا تو آپ نے کہا مارو ہی نہیں کافی حضرت مار جنہوں نہیں سی پتا بھی کیویں کرنا سفر چ انہوں حالت جنابت لاحق ہوگی غسل کی لوڑ پی گئی انہوں اپنی عقل نہیں سمجھ کے بے وضو جے چیزاں تے ہاتھ پھیری دا تے ہن نہاؤندیاں تے سارے بدن تے پانی پھیری دا بس لا کے کپڑے مٹی تے لوٹ پوٹ ہوندے نے نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا فرمایا یہ کدی لوڑ اینا ہی کافی تو ایک باری ہاتھ مارنو تو منہ تے پھیر لینو اینا تک پھیر لینو گھٹوں تک صحیح حدیث پاک بالکل جہدے خلاف کوئی شے ثابت نہیں مگر لوگ جڑے انہاں چیزاں نوں چھڈ جاندے تو مسئلہ انہیں پیش آ گیا جہاں ذکر قرآن چ نہیں بھی جے انہوں پانی بھی نہ لبے تے مٹی بھی نہ پاک لبے وہ کی کرے اجتہاد عالماں دی اپنی سوچ اور ایسا آدمی بیچارے نو اتنے گوانتا ناموں بیچ بند کرتا دے نہ کافر پانی دین نہ مٹی دین ہاں اور ایسی جگہ بھی ہو سکتا قید کرتا جائے کسی مسلمان مومن مجاہد نو کہ وہ ہوئے گندگی نہ پڑیا اتنے ٹٹی سٹ دے بڑے ظلم کرتے ہیں اتنے اخبار پڑھیا پتا لگتا وہ بچارے نے آ کے جو لکھا بھی کی کچھ کرتے جانوروں نال سلوک نہیں کرتے جڑے نیک لوگوں نہ کرتے تو مسئلہ ہوں آ گیا بھی نہ انہوں پانی ملتا ہے نہ انہوں پاک مٹی ملتی فاقد الطہور ہے کہ دونیں پاک کرنے والی شاید جڑیاں یہ وہ کول ہے نہیں کی کیتا ہے اتنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک نے کیا وہ نماز نہیں پڑھوں گا چھڑتا جاؤ گا پاویں 20 سال چھٹ جان جدوں پانی ملے گا پھر وہ ساڑیاں مڑ کے پڑھوں گا ایک کال تے ہو گیا انہیں یہ آخیا جدو حدیث پاک چاہتا بلا طہور تو بغیر نماز نہیں قبول کرتا ہوں وہ پاک ہی نہیں نہ مٹی ہے نہ پانی وہ کدا پاک انہوں نے یہ کہتا بھی وہ چھڈی جاؤ گا پھر قضا کروں گا یہ بھی تھی سوچتے کنی مصیبت کنے سال ایک دن چھٹیاں نہیں پڑھی جانیاں کئی سال چھٹیاں پی جان بعد چ کتنا غریب پڑھتا پھر یہ بھی کال جڑا کوئی دین دے مزاج نہ نہیں ملتا اور دوسرا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں نے کیا بے نقل اس وے اتارو کرنا کچھ نہیں ہونے کیونکہ کوئی شاید نہ تیمم کرنا مگر اس وے وہ نماز پڑھے انہوں نماز نہ سمجھے نقل پوری اتارے انج نماز بعد چ انہوں قضا کرنی پؤ گی یہ صرف اس وے بھی کر دے وقت دا ادب ہے اس وے ٹائم ہوا وہ چک چک جاوے مگر نماز دے وہ سر باقی ہے گل اتنے ہی ہوگی دوہرا کام پی گیا بیچارے نماز ہی پڑھی تو مڑ کے پھر پڑھتا پہ اور تیسرا قول ہو گیا بھی وہ اس حال چ نماز پڑھے اور وہ نماز بالکل درست ہے انہوں دوبارہ پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں اتنے مولانا نے ایک حدیث نو سامنے رکھ کے پہلا حق فیصلہ کیا کہ بالکل انہوں کی گل پکی نظر آتی ہے جہے آدھے بھی وہ اسی طرح ہی نماز پڑھے تو آدھے رسول کریم علیہ السلام دا دوانا سی حدیث پاک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ سفر سی جنگ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی کر کے بھی جیسا بیوی کا قرآن نکلے انہوں نال لے جاندے سی تو نال گئیاں سی اپنی بھن جڑی سی وڈی حضرت اسماء زبیر رضی اللہ عنہ دے گھر عبداللہ بن زبیر دی والدہ وہ دے کول ایک ہار منگ کے لے گئیاں سی گل چ پاؤن لئی ہار اپنی بھن کو منگ لیا نال سی اما عائشہ اس تو جڑے لوگ آتے نا عورتیں زیب و زینت نہ کر قرآن شریف کوئی نہیں آتا آوا میں اشرف الحلیہ اللہ نے انہوں ذکر ہی کیا کہ وہ جو زیوروں میں پرورش پاتی ہیں اس تو خاندان کا کام ہے کہ انہوں نے زیور دین تو بھی زیور پاؤ بلکہ اصل جڑی نا کہ وہ بسی جی اور انہیں کوئی زیور نہیں انہوں مارنا چاہیے عورت بن کے رہنا چاہیے تاکہ وہ خاون جڑا وہ دھیان وہ ہوے وہ بے ایمان نہ ہو جائے گمراہ نہ ہو وہ ایمان نو بچاؤنا یہو جہاں درویشی اور جی ولایت جی نہیں نا صوفی پن بھی میں بھی بسا رہا دکھاوا کوئی نہیں اسلام نو سمجھا کرو اسلام یہ آتا بھی حرام تو بچنا
پرہیز کرنا اپنے گھر خود بھی اپنے وال شال ٹھیک کرو. اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرماؤں اما عائشہ رضی اللہ عنہ لوگاں پوچھا رسول اللہ گھر چ کے پہلا کام کی فرمایا میں سواگ کر دے اپنے منہ کی بو دور کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر کنے صفائی پسند سی بے میرے کو اگر میری بیوی نو بو آوے کڈی بری گل. اللہ دے رسول دی زندگی ایڈی پاکیزہ مگر مصنوعی درویش جڑے جنہاں دے وال کھل رہے برا حال دے مندے انہاں نے نہ اپنا کچھ رہن تا نہ اللہ دے رسول دے دین دا رہن دیتا. انہوں نے بالکل دہشت گرد تے بنیاد پرست تے جاہل تے وحشی بدو ایدا ہی بن گیا تے دنیا نو یہ یقین دلاتا. اسلام ہے ہوئی اسلام پڑھو صفائی ستھرائی ایسی اخیر ہوئی ہے. تو اما عائشہ فرمایا سفر جی میں بہن کو ہار منگ کے لگی تو ہار گر گیا گم ہو. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجد اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا کہ اما دا ہار گم ہو گیا. آپ نے بندیاں دے ذمہ لایا کہ ٹونڈن لگ پے. حضور پاک بھی رک گئے. اس وے نبی کریم علیہ السلام اتنے تھوڑی تفصیل ہے دوسری جگہ ڈیٹیل ہے بہت جگہ حدیث بخاری سے جائے. اللہ دے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ دے ران تے سر رکھ کے ذرا سو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا کے بندے نے آخیا بے چنگا رفڑ پایا ہی تیری تھی نے نہ اتنے پانی ہے نہ کوئی گل ہے. ادو اجے تیمم دا حکم نہیں صرف وضو دا حکم بھی ہن کی کرنا نماز جان رہی ہے. حضرت ابوبکر آئے تو غصے چ آ کے نہ آدھے میری بکھی چ دیتی بالکل ماریا مینو اور آخیا تیرے کو ہار سنبھالیا نہیں چلتا کتنے تو لوگوں نے روک لیا سوادی جتنے نہ پانی ہے تو ہوں کی ہوگا. تیمم دی اجازت نہیں تھی صرف اسے وضو ہی سی پانی مگر یہ بھی اسے اٹھ گیا جب تو مسئلہ نکلیا جنہ حکم نہ کرو نہ لبے بغیر اس تو بھی ٹھیک. جدوں حجاں دتیاں اما فرماؤں اگر رسول اللہ دا خیال نہ ہوندا بے آرام خلل نہ پوے میں تو ہل جاندی اینے زور نہ مارے مگر میں اپنے آپ کو بجبر قابو کر کے رکھا بے آپ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے جاگے فادرکتہم الصلاۃ ولیس معہم ماء فصل. مسئلہ ہن دیکھو کہ تیمم تو ہے ہی نہیں صرف پانی دا حکم سی. نماز دا وقت آ گیا پانی کوئی نہیں. وہ جڑے حضور نے ڈھونڈن بھیجے تھے انہوں نے بغیر کسی وضو تو نماز پڑھی. جی ہوں وضو سانوں اور تیمم دونوں نہ ہون کوئی گل کہ جس زیادہ اسے حکم سی وہ نہیں وہ کر سکے انہوں نے بغیر وضو تو ہی نماز پڑھی. فشکا ذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بھی جاگ پہ مسئلہ دسیا گیا. فانزل اللہ آیات التیمم اللہ نے تیمم دی آیت اتار. دیکھو اما دا ہار گم ہونا بھی سارے لیے برکت بن گیا. یہ ٹھیک ہے پریشانی ہوئے مگر مسئلے حل ہوئے. تیمم دی آیت تریف قال اسید بن حذیر لے عائشہ جزاک اللہ خیر. اس وے حضرت اسید ابن حذیر صحابی نے مدینے دے بڑے اچے صحابی آخیا عائشہ تینوں اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلا دے جزاک اللہ کڈی گل چنگی ہوئی. فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل ذلک للمسلمین فی خیر. تیرے بارے جدوں بھی کوئی ایسی گل سارے سامنے آئی نا جڑی پسند نہیں سی تو کر دی بہتان لگا تد قرآن کنے حکم اتر گیا. سورت نور اتر گئی عفق دے قانون اور زنا دی حداں سارا برکت ہی برکت ہوندی رہی. جدوں تیرے بارے کوئی ایسی ہن بھی ویکھا چیز نہیں سی چنگی مگر اللہ نے تیرے تیمم دا مسئلہ اتار دیا. مگر وہ پہلے نے جنہ پڑھیا انہوں نے آپ نے نہ آخیا بھائی یہاں تیمم کر کے ہن مڑ کے پڑھو نہیں تو تہاڈی نماز نہیں ہوئی. بغیر کچھ کرن تو انہوں نے پڑھی سی آپ نے انہوں برقرار رکھیا. اتنے بحث کر کے نا مولانا فرماؤں بھی جہی گل صاف سمجھ آؤں نا وہ حق تے وہی گل نظر آؤں ہے. بے وقت سر نماز پڑھ لین نہ وضو کرنا تیمم موقع ہی کوئی نہیں تو وہ نماز درست ہوگی مڑ کے پڑھنے کی لوڑ نہیں. میں کہتا ہوں کہ امام مالک اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے گا اور اس پر اعادہ نہیں ہے دوبارہ نہیں انہوں پڑھنے کی لوڑ جیسا کہ صحیح البخاری 336 میں روایت اور قوت دلیل کے اعتبار سے ان کا مطلب راج ہے. دلیل پکی ہون پر انہوں کی گل ٹھوس ہے کہ آپ نے آخیا تسی یہ کہڑی نماز پڑھی نہ وضو کیتا نہ اور صرف وہ پانی نہ ہی سی تیمم تو ہے ہی نہیں. فرماؤں یہ ہوئی نہیں تسی طہور نہیں کیتا دوبارہ پڑھو آندے نہیں. امام شافعی نے کہا کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب ہے اور وجوب اعادہ پر کوئی دلیل نہیں. آندہ جڑا امام شافعی آندہ پڑھ بھی لوے تو مڑ کے پھر پڑھوں گا یہ بھی کوئی دلیل آپ نے آخیا مڑ کے پڑھو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھے ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. اور ٹامک ٹوئیاں نہیں ماریاں لوگوں نے خیر کیتا تو اپنے علم کی حد تک اجتہاد ہی ہے زور لایا کہ کہڑا مسئلہ میں اتنے لاگو ہوں. امام ابو حنیفہ نے آخیا جب حضور فرماؤں طہارت تو بغیر نماز نہیں یہ کوئی نماز نہیں. طہارت لیکن جب طہارت ہوگی 10 سال پڑھ
مگر تحقیق یہ آندے امام صاحب آندے طہارت بغیر نماز نہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساکت ہو جاتی. آندے امام صاحب وہ یہ گلاں جدوں بندے دے بس چ ہوے کوئی کام پھر نہیں وضو کو کردا جی تیمم کر ٹھیک ہے، جدوں بسوں ہی گل لنگھی اس لیے شرط ختم نہیں کرنی شریعت نے، شریعت کا دی ہوئی دین حالات کا لحاظ نہ کرے. اور جیسے مستحاضہ اور دیگر معذورین سے طہارت کی شرط ساکت ہو جاتی. آندے جنوں حیض آ رہا ہے تے بند ہی نہیں ہوندا، مستحاضہ ہو جاتی، بیماری بن جاتی، خون جاری رہندا، اتنے سارے اور مارے اڑا ہی دیتا کہ وضو کر رہا پاویں خون وگدا رہا نماز پڑھی وچے چلن دے وچے کپڑے جائز. آندا کتنے گئی شرط طہارت. اور اسی طرح جڑے معذورین لوگ کہ کسی نو ہوا ہی نہیں خارج ہونا ہٹ، کسی نو سلسل بال ہو چکا کہ وہ لتاں دے پیشاب وگی جاتا، تو سارا عالم اسلام منتا کہ وہ لیے حکم ختم ہے، سارے وہ پڑھی جاوے. ان کے خون کے یا پیشاب کے قطرے گرتے رہیں پھر بھی ان کی نماز صحیح ہے. اور کبھی ترین دلیل صحابہ کا پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز پڑھنا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا. ایڈی پکی دلیل سامنے آؤں گی بھی انہوں نے کچھ کیتیاں بغیر نماز پڑھی ہے تو حضور نے اتنے کوئی اعتراض نہیں کیتا. یہ تو وڈی ہور دلیل تو کی لبنی کہ جہاں کو نہ بس ہوئے گل وہ طہارت کرن جوگا نہیں، نہ پانی ہے نہ انہوں مٹی، بعد مٹی بھی نہ رلاتی حضور نے، وہ بھی نہیں ملتا. اور ہمارے فقہائے احناف نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. اس حدیث پاک کا کوئی سارے عالموں نے جواب نہیں ہے. اس لیے صحیح یہی ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے اور اس پر ادا واجب نہیں ہے، بس وہ نماز وقت سے ٹھیک پڑھ لے، ورنہ مڑ کے دوبارہ پڑھنے کی لوڑ نہیں. ایک چوتھا مذہب یہ ہے کہ نماز سرے تو دی ختم ہے، نہ اس وے انہیں پڑھنی نہ بعد. اس گل سے پکے ہے کہ اس ویلے تد نہیں پڑھنی کو طہارت ہے نہیں. تو آدھے وضو اور جڑا سی اپنا تیمم دونوں نہیں، تے جدو نہیں تے اللہ تعالیٰ بندے نو دی طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دینا. جدو ہے نہیں گیا ایسے ہوں بغیر طہارت تو کیوں پڑھوائیے، وہ نماز ختم ہے. 4 گروہ میں تمہیں دس دے، ایک آدھے نماز معاف ہے ایسا نہ ادو پڑھنی نہ بعد پڑھنی. ایک آدھے بھی انہوں اس وے حرام ہے بعد قضا کر کے پڑھنے. ایک آدھے اس وے بھی پڑھے تو مڑ کے بھی پڑھے. ایک آدھے نہیں اس وے پڑھے وہ ٹھیک ہے. اے جنہوں نے کہتا بھی اس وے پڑھ لے ٹھیک، یہ ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ آندا فتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ دا حکم منو جنہ تسی کر سکتے جی، کر سکتے نہ چھڈیا کیتا پھر مجرم دے. جے وسوں گل باہر ہے ٹھیک. اے لکھ کے تے مولانا پھر چیتا آیا کہ امام صاحب کی طرفوں جواب نہیں ہوا، میں کوئی سوچا اے بڑے فخر نہ لکھیا وہی گل جنوں رد کر چکے. اللہ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول ہے. اے مولوی ویخ کدا وکیل ہوندا، جھگڑا کرنا ہوندا، آندا وہ صاف حکم ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. وہ قول ہے حضور نے ارشاد فرمایا. اور ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، یہ آپ کی تقریر ہے. وہ آندہ منہ کیا کہ بغیر طہارت تو نماز قبول نہیں. ایک فرمایا نہیں، صحابہ نے کیتا اور آپ نے اعتراض نہیں کیتا. یہ سنت تقریری ہے کہ آپ نے انہوں کام برقرار رکھا. 10 بجے کوئی فرق ہے گا، دونوں سنت ہے کہ حضور منہ نہ کہن یا سامنے کم ہوا اس اعتراض نہ کر، برابر دی سنت. مگر مولانا دے یہ آپ کی تقریر ہے. اور جب آپ کے صریح قول اور آپ کی تقریر میں تعارض ہو کہ زبانوں کچھ کیا جڑا لوگوں نے کیتا تو تے خاموش ہے، ہو رہا ٹکرا گیا. تعارض ٹکرا دے تھوڑے دماغ سے ٹکرا گیا اور دین سے نہیں ٹکرا. دین سے ٹھیک ہے وہ حکم جڑا طہارت تو بغیر نماز نہیں ادوں دا جدوں بندے دے کول ہوئے پانی اور مٹی. یہ حکم ادوں دا جویں تسی پیچھے کہہ دے استحاضے والی اور گل پیچھے ہی سمجھ چکے سی آپ ہی، مگر آندے تعارض ہو گیا تو آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی. جو آپ نے کہا نا کہ طہارت تو بغیر نماز انہوں لواں گے جڑا آپ نے صحابہ دے اس کام برقرار رکھا انہوں چھڑ جائیں. توبہ توبہ توبہ. اللہ دے رسول دے قول فعل اور تقریر ٹکراؤ نہیں ہونا. اے تینے سنتاں اکو جیاں. حضور منہ کہہ دن سنت قولی ہے، خود کیتا کم منہ کچھ نہیں کیا، آپ نے وہ کم کیتا سنت فعلی ہے. اور سامنے کم ہویا اور پیغمبر خدا علیہ السلام نے خبر ہوئی اور آپ نے انہوں نہیں روکیا، وہ سنت تقریری ہے، برقرار رکھیا. نبی ایسا اللہ اکبر کروڑاں درود و سلام اللہ دے سارے پیغمبران دے سلام علی المرسلین کہ نبی چپ بھی رہے نا وہ بھی مور لگ جاندی کہ بھی دین. اگر غلط ہوندا نبی دا کم سی ٹوکنا نہیں تو ٹکرا کیوں مولانا بناونا ہے. دعا نو منو کہ جدوں طہارت دا موقع ہوئے تو بغیر طہارت تو نماز نہیں، اتنے وہ حدیث لگو گی.
تے جدوں نہ ہوے واسطے جداں انہاں نوں نہیں سی کچھ بھی لبا پھر بغیر کچھ کیتیاں ہوگی پھر تقریری حدیث سے عمل ہوگا دوویں سیٹ ایک دوسرے نال موافق اگے فرماؤندے یہ جواب صرف میری خصوصیت ہے کسی حنفی عالم نے امام اعظم کی طرف سے اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا فالحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما بڑا شکر ادا کیتا یہ جواب مینوں اللہ نے سمجھا جواب کا ایک سوا پیچھے تسی رد کر چکے امام صاحب وہ حدیث ہے کہ طہارت تو بغیر نماز نہیں جنوں عذر کوئی نہیں جنوں عذر ہے مثالاں تسی خود دسیاں معذوراں دیاں سلسل بول والے نے مسئلہ تو مطلب کی بے عالم بھی کھن جاندے اس تو بالکل اکھاں کھول کے ہوش و حواس نہ پڑھنا چاہیے اور اللہ دا دتا نور جڑا قرآن ہے حدیث ہے دین الدین یسر آسان دین انہوں سامنے رکھنا چاہیے دین کسے مشکل چ انساناں نہیں پاؤندا بالکل جو حق اور صحیح باتاں وہ اللہ تعالیٰ دا دین سانوں سکھاؤندا اے مسائل سی جڑے اصل خطبے چ آنے سی تینے مسئلے چلو جڑی تحقیقی چیزاں سامنے آئیاں باقی غلط نوں چھڈو کہ فاقد الطہور ہیں جنہوں نہ پانی ملے نہ باق مٹی ملے اور یہ بساں ٹریناں ہو سکتا اور نماز اول وقت پڑھنی چاہیے اس تو یاد رکھو قبلے نو منہ کرنا تھلے اترنا سجدے کرنے سب ختم ہے لکیر پھیر دو یہ سارے انہوں نے جڑے تھلے ہون جڑا بس بیٹھا ٹرین بیٹھا جا رہی ہے لاہور نو اور وقت ہو گیا زور دا جے نہیں انہوں پانی ملیا یا وہ جا کے کدھر نہیں کر سکتا وضو ہے یا پاک مٹی جو تے نہیں تو انہوں چاہیے اتنے سیٹ سے بیٹھا اللہ دو فرض پڑھے وہ تھلے اتر کے 1000 رکھ تم پاری جڑے تھلے پڑھتے پھرتے کچھ بھی نہیں کوئی قضا کر دے کوئی آدھے گھر جا کے پڑھا غلط چل ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی سفر کرنا چاہے آدمی وہ لیے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے قربان دئیے اللہ دے رسول نو اللہ نے کیسی حکمت دیتی تھی جے آپ چلن لگ دے سی ویکھیا دن ٹل گیا گھر بیٹھے ہیں 4 فرض زور 4 اثر کوئی سنت نہیں کوئی نفل نہیں 8 رکعتاں مکائیاں شام تک فارغ مڑ کے نماز دا نام نہیں لینا جمع اور اگر چل رہا وقت ہو گیا لیٹ کر دیں پھر زور اور اثر جڑیاں کٹھیاں جدوں موقع ملنا کٹھیاں کر کے دو یہ پڑھ لیں ادا ہی مگر بشادہ کر دی اس طرح کر لے یا پھر یہ موقع نہیں سمجھے کتنے اترنا میں بہت بہت لمبا سفر ہے پھر رو کر کہ بس وقت ہو گیا سواری چاہیے اپنی ٹرین چاہیے اپنی کشتی اللہ دے سامنے چک جائے وقت سر اللہ دے سامنے چکنا یقین جانو اللہ تعالیٰ نے نمازاں دے جڑے اوقات مقرر کیتے آدمی دی حکمت تے غور کرے سمجھ آؤں کہ اللہ تو سوائے کوئی مقرر نہیں کر رہا ہاں ایسے ٹائم ہے جڑے بالکل جی ٹرین جڑے بندے ویکھدے ہون تے سفر ہی نہیں رو ٹرین دا کرے ورنہ اسٹیشناں تے جائیے گارڈ نکلدا اس کو 2 جھنڈیاں ہوندیاں سبز سرخ وہ جدوں ہلاوندا ڈرائیور سمجھ نہیں کہ ہن اشارہ مل گیا چلا دیو ہن روک دیو یہ جھنڈیاں جڑیاں آسمان تے لہرائیاں جاندی اللہ نے وقت ایسے لکھے ہے جڑی ہوش ہوے نا تے اس ویلے رات کی گئی جھنڈا ہاں جیسے اسی رات ہوندی ہے اس رات ایک لکیر نکلدی ہے آسمان تے بالکل اس طرح جھنڈی آؤندی ہے جس وقت لمبی لکیر مشرقی کنارے تے پھیل جاندی ہاں لمبی پہلا اس رک آؤندی ہے چڑھتی جائے مغرب نو جاندی وہ صبح کاذب ہے وہ کوئی اعتبار نہیں جدوں صبح صادق نکلدی ہے کہ اس طرح ارزن پھیل جاندی اسے حکم آیا کہ ویکھیا ہی سفیدی نکلی وچوں اندھیرے چوں اشارہ مل گیا کہ میرے دربار دی حاضری دا وقت ہو گیا اٹھ کھڑا ہو جا تاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ اللہ پاک کو فرمایا ادبار النجوم قرآن نے جڑا فجر دا ایک نام رکھیا سورہ کاف سے وہ کی ہے یا تور ہے ادبار النجوم اور ویکھدا ساری رات محفل لگی رہی ستارے اپنی جگہ تے کھڑے رہے چاند اپنا کام کرتا رہا ساری کائنات جڑی سی اللہ کے سامنے خاموشی نہ رہی ادھروں سفیدی نکلی ادھروں جی سامان کٹھا کرنے لگتے جلسہ ختم فرمایا ادبار النجوم تینوں نظر نہیں آتے ستارے ایک کر کے ہوں جا رہا آسمان جڑا ننگا ہوں نہیں وہ سارے کوچ کر رہا ہے اور 10 ایک ٹائم بدل گیا رات ختم ہے اللہ تعالیٰ دا رات دا دربار تہجد دا مک گیا صبح اور پھر دن چڑھتا جانا یہ بالکل اس طرح ہی ہے جی سجدے پیا رات حضور نے فرمایا بھی سجدے پہ اسی اج تک بحثاں پائے کتنے سجدہ کرن جانا وہ دنیا چڑھیا رہتا وہ ہر وقت سجدہ کر ایک سیکنڈ سورج سجدہ کرتا جاتا اللہ دے عرش کے سامنے چکتا جانا اللہ دا عرش کی ہے خدا دی حکومت سارے جہاناں چ راج ہے اس تو جدوں سجدہ کر رہا جا رہا جتھے جتھے ڈبدا جانا انہیں سجدہ کیتا حکم منیا ٹھیک کوچ ہو گیا 1 منٹ اگے نکل گیا ہاں ہر وقت خدا دے عرش دے تھلے سجدہ کر رہا کتے جا کے کرنا کر رہا مگر سانوں بہتا کھلا نظر آتا جدوں رات ہو جاتی
اے ہر وقت دا نہیں نظر آتا، رات نو جدو ڈب جاتا پھر سانو نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ بالکل چلا گیا، حالانکہ چل ہر وقت اللہ دے عرش دے تھلے ہی رہا، انہوں ہی سجدہ کرنا چاہتا، تو اٹھ گیا جی آدمی سجدے اٹھ کے قیام چلا جاتا، قائم الظہیرہ کیا اللہ دے رسول نے کہ تو ویکھیا سورج بالکل قیام چلا گیا، ہن الف سیدھا کھڑا ہو گیا جی نمازی کھڑا ہوں، کہ ہن ویخ دلوک الشمس، فرمایا تینوں نظر آیا کہ سورج نے ساری کائنات دینا، وہ اتنے چکیا، اتنے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر چیز دا سایہ ود گیا، سائے بننے شروع ہو گئے، انہوں اللہ نے دلوک الشمس، تینوں نظر آتا ہے کہ وہ قیام چ رکوع دی حالت میں جا رہا، کھڑا جڑا سی نا چکتا ہے ہن چکی جانا، اور یہ دلوک مغرب تک ہے، 3 دلوک جڑے صاف نظر آتے، ایک سر تو ٹل جانا، ایک بالکل جڑی حد نگاہ کہ میں سیدھا کھڑا ہوا نا تاں سر چکانا، جڑی میری اکھ دا دائرہ بننا جدوں ادوں بھی تھلے آ جاتا وہ اثر ہو جاتی، تے جدوں بالکل افق تو بھی تھلے چلا جاتا کنارے زمین دے تو وہ دلوک پھر مغرب ہو جاتا، یعنی وہ نال چکتا جاتا اور خلق تنوں دسی جاتا میں چکی جانا سارے جہان دا دیوتا، تے میرے نال ساری کائنات جڑی وہ سائے ودے جاندے، تو انسان ہو کے غافل ہویا، تو سوچتا ہی کوئی نہیں ویسے ساری بدم کی راگ گا رہی ہے، جہان کرے سرچا تے تو چپ کر کے اپنے بسترے بیٹھا، ایک غافل انسان جڑے وہ نہیں سوچتے، ورنہ اگر یہ وقتاں تے دھیان کرے وہ خود اس بندے نو کھچ دے کہ تو ویکھ ایسے کتنے چلا گیا، اور پھر جیسے سورج غروب ہو گیا، مغرب کی طرفوں سرخی بھی ختم ہو گئی، اللہ پاک فرماوندا بالکل اندھیرا چھا گیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات دا اندھیرا آ گیا، بالکل سورج دا نشان بھی مٹ گیا اور رات نے قبضہ کر رہا سارے آسمان سے، پھر تینوں نظر آیا بلے آخری نشانی روشنی دی جاندی رہی، ہن دوسرا وقت شروع ہو گیا، یعنی وقتی پنجے ایسے جہدے نال آسمان تے کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہوندی ہے، اور بندے نوں توجہ دلائی جاندی تو اللہ دے سامنے چوک، اور جڑے خدا دے نیک بندے سی جنہاں دے دل بیدار تے اکھاں کھلیاں سی وہ ایداں ہی نماز لئی بے چین رہندے سی، ایداں ہی نمازاں سی کتھے گیا سورج ڈھل کے تے تسی ہن نماز نوں اٹھدے پھردے، عدی بن حاتم نو یاد کرو رضی اللہ تعالیٰ، ایڈے بڑے سردار دا پتر، فرمایا جدوں تو نماز اسلام لے آندا میں ایک نماز بھی ایسی نہیں آئی جی وضو کر کے پہلا تو تیار نہیں ہونا، پہلا وضو کیتا ہوندا کہ دن ٹھن لگا جی دن ہن اتنے چلیا، بھائی نماز یہ ہے جڑی بندے نو گناہ اور برائی تو روک لیا، ہن کافر ساڈے مگر پے، ڈاکٹر ذاکر نائک دے سوالاں دے جواب پڑھو، دے وچ کافراں نے آکھیا تہاڈا قرآن دا برائی نو روکنی، کتھے روکنی، اسی ڈاکے مارتے وہنے ہیں، لوگوں کے مال لٹتے وہنے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراباں پیندے ہیں، کہڑا اسلام ہے جڑا آندا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکنی، انہیں آخیا تسی سچے جے پائی، انہوں روکنا چاہیے، کم وقت نہیں روکتے، تو اتنا ہی ہے جی میں ڈاکٹر ہوں تو تسی بھی ہندو ڈاکٹر بیٹھے جاندے آ دوائی اثر کر دی، وہ سے کر دی جڑا پرہیز کرے، اگر وہ نہیں کرتا دوائی کا کی قصور ہے، چپ کراتا انہیں دلیلاں باقی من گئے، انہیں آخیا تسی ڈاکٹر جی حیران نہیں کرتے آ دوائی جڑی اثر ہے وہ اثر نہیں ہوں تو کم وقت نہیں نہ ہون دینا، وہ اپنی نالائکیاں پروں بد پرہیزیاں کرتا دعا کا اثر اٹھ جاتا، ورنہ دعا سے زور موجود ہے، اے حدیث پاک سنا کے میں ختم کرنا، لوگ پٹے کہ اللہ دے رسول فلاں صاحب جڑا ساری رات تہجد دی نماز پڑھتا سویرے چوری کر رہا، فرمایا رہن دو روک دو گے، اور 2-4 دن ہی گزرے تو تائب ہو گئے، نہ چوری نہ ڈاکیاں کا نشان رہا، حضور نے فرمایا دیکھیا نماز کوئی پڑھے چجنا بھی میں کی اپنے رب نہ گل کرنا اثر کرے، جدو خبر ہی کوئی نہیں، رسم ادا کری، تسبیح پھیرتے پھرو، روزے رکھی پھرو، ٹھگیاں کری پھرو، اثر وہ کھے ہونا، وہ قصور اس دوائی دا کوئی نہیں، یہ بالکل ہے سمجھ لو بے آدمی بہت اعلیٰ دوا کھوے، حکیم صاحب دسیا کہ دوست یار تو کشتے کھا، اے مجونا کھا، حلوے کھا، پیٹھے کھا، وہ کھا کیونکہ بعد الٹی کر دی، اے منہ چ پاوے انگل تو کیا کر دے، وہ نہ اثر کرے پھر وہ غذا مڑ کے دوائی دینی شروع کرا، ایویں کہندے سی اس غذا اثر، غذا پائی ہے سی پتر اثر تو ہون نہیں دیتا، اس تو اللہ نے جدو اعلان کیتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ابن مسعود ابن باصری کیوں پٹتے مر گئے کہ ملم تنہی الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، میں تسی اپنی نمازاں دا جائزہ لئیے کہ جنوں دی نماز نے انہوں بے حیائی اور برائی تو نہیں روکیا، وہ کام ادا ہی ہے بلکہ وعدے چ لم یزد بہا من اللہ الا بعدا، توبہ انہاں جو فرمایا، اور نماز دن بدن انہوں اللہ تعالیٰ تو پرے سٹی جاندی، مردود ہوندا جاندا، تے لعنت ہوندی جاندی، نماز نیڑے کرنا سی رب دے دور کر دے، کیونکہ ماحول بنایا انہیں رب نال بھی دھوکھا کرو، مخلوق نال بھی کرو، نماز اگر چج نہ ہوئے تو میں تھوڑا جہا بیان کیتا، ورنہ نماز جیسی میں نا دین چ نماز اور دعا ہی دو شاید یہ جی سمجھ جنوں آ گئی انہوں دین دا پتہ لگ گیا، نہ نماز تو بغیر دین ہے نہ دعا تو بغیر، جنوں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہر لمحہ یہ نہیں بھی دعا ہاتھ چکے کڑی کڑی سوچ پہ میں پیر بھی نہیں چک سکتا جب تک اللہ مار نہ کرے،
کوئی نہ کوئی ذکر اور دعا کرتا رہا کہ اللہ میری امداد فرما، تے نال خدا دے سامنے چکیا رہے، نمازاں پڑھ، زندگی سمر جاؤ گی بالکل پاک صاف کر دوں قلب مومن راہ حج اصغر نماز، بالکل ایسا کہ جی میں تو بیت اللہ جو آیا مگر ضرورت توجہ دی تو اللہ توفیق دے۔ مولانا بھی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے محنت کی وہ جزائے خیر دے، چلو کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں سارے عالماں کو ہوندیاں، نبی صرف معصوم ہوندا، مگر محنت کی ہے بڑی کی ہے۔ جو مسائل دو چار ضروری سی کہ گٹے ننگے صرف ہونے چاہیے، ورنہ سارے ہن بوٹ پا کے جایا کرو، حج عمرے نوں دفع کرو، انہاں گلاں نوں چپڑاں لبدے پھردے جے، اس مرن مراؤن دی ضرورت نہیں، ٹخنیاں تو نیچے ہونا چاہیے جوتا، اور کوئی گل نہیں، بنیا ہی ہوئے یا موزہ کٹ کے بنا لیا جائے۔ اور جنہوں نہ پانی ملے نہ سمجھو مٹی ملے یا موقع نہیں استعمال دا، وہ بغیر چیز تو نمازاں پڑھے، وہ ساریاں وضو نماز دے برابری نمازاں، اور یہ ساری چیزاں جڑیاں کہ اتنے اگر کمی بیسی ہو جائے میدان میں آج چیز اگے پیچھے کر لے آدمی، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کروڑاں درود و سلام ہے، اور جس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لمبا قصیدہ حضور دی شان کہہ کے آخر سے اشعار کیا اج دا خطبہ اتنے ہی ختم دا، بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو، بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو، کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطر سے اطہار۔ جب تحفہ پہنچے رسول اللہ بھی خوش ہو جان سے، فاطمہ اور علی اور حسن حسین بھی عطر سے اطہار بھی کہ بچہ جیندا وستا رہے تو ساڈی دعا منگی، بس اب درود پر اس کی آل پہ تو، کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطر سے اطہار، الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار۔ کمپیوٹر بس ہو جان، ہنسے ختم ہو جان، بس الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ اس کو شمار۔ میں اور تسی ساری عمر جڑے نا سجدے ڈگے رہی اللہ دے رسول اللہ کے احسان ذرا دا بدل نہیں دے سکے، ایسا صاف ستھرا دین اور ایسے واضح احکام، زندگی دا کوئی معاملہ بھی نہیں جے سانو تنگی آن دیتی ہوئے، کوئی نہ کوئی وضاحت۔ بدقسمتی ہے جیسی اینے اعلیٰ خزانے دے مالک ہوندیاں محروم، یہ امت کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ کافراں نے کئی چیزاں دا فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے علاجاں تک دا دیکھ لیا۔ بالکل سورہ یاسین دے ذریعے عیسائی ڈاکٹر نے اپنا عورت نے بیان کیا کہ میرے مریض بالکل بیات سی، میں آگیا یار مسلمانوں دا قرآن بعد انہیں آگیا 20 دے 20 ٹھیک ہو، میں نے کہا میں غیر مسلم میرے سامنے ہو ٹھیک ہو۔ دین جو اللہ دے رسول نے دیتا کوئی داندا تھا، تد رب آندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تے اللہ دے فرشتے ہر دے رسول دی خیر منگدے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی تے کلمہ پڑھیا، آپ بڑی رحمت دی دعا منگو، سلام کو نماز مغرب تو بعد جڑے ذکر سکھایا امام اہل بیت علیہ السلام نے، اور کیا سارے ذکر اذکار کریا کر، تے بعد چ ایت پڑھ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، 3 بار یہ کہہ جا کر اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ذریتہ وعلی اہل بیتہ، 3 بار یہ کلمہ فرمایا، سالی کہہ جا کر اللہم صلی علی محمد النبی، اللہ ہے محمد جڑا تیرا نبی سی اوتے رحمت ہون والا ذریت ہی اودی نسل تے ہون والا بیت ہی اودے گھرانے تے ہون۔ سلطان محمود غزنوی کوئی بندہ کم چاہندا سی، لذیذ بود حکایت درات گل مزیدار ہوندی ہے، پھر بے قابو ہو کے لمبی ہو جاندی میرے کو۔ اللہ دے رسول دا ذکر جڑا ہے تو بابرکت کوئی گل ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ کم سی، بڑا بندہ ترلے لے پیشی نہ ہو سکے، اخیر انہیں کیا رسول اللہ نے خواب مل کے کہ انہوں آخ تو 60,000 میرے تے ساؤن لگا اور جاگن دے وقت درود پڑھنا، اے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے تے تیرے کو درود پہنچتا، جدوں تو دسیا تینوں اسے بھی بلا لو۔ انہیں اندر ایک گل جڑی سی دیکھ کے سنیا بھیجا، سلطان نے آخیا بلا لو۔ علیحدگی کہنے لگا کہ خدا دے بندے اے راز میرے درمیان سی اور خدا دے درمیان سی، یہ کسی نو علم نہیں سی، یہ تو خدا دے پیغمبر نے آخیا کہ 60,000 انہیں آخیا 3 باری پڑھ، 3 باری نو اینا گنیا گیا، حضور نے آخیا وہ 3 باری جڑا 60,000 دے برابر، وہ 60,000 باری میرے سے درود بھیجدا۔ اللہم صلی علی محمد، درود شریف سے آپ نے کھول کے بیان پھر سلطان نے کیتا، بیا درود میں پڑھنا۔ ہوں ایسے جذباتی روز شاید نہ یاد ہے بیان، ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف المروان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و سکل الفرقدان و ہاں تحیت و سلام۔ بس تو اللہ کے رسول نو یاد کریا کرو، انہاں دا احسان منو،
اور جو کچھ حدیث کی کتاباں ترجمے ہوندے شرح انہاں خریدیا کرو پڑھیا کرو. اے دور فتنے دا ظالم باہروں بھی چندروں مل کے چاہتے بے پردہ کرتا جائے بچیاں نوں زانی اور شرابی بناتا جائے دین جائے مٹ. اس قیامت دی کڑی کو خدا دا نام منو جتھے ہور ساری شان دی فکر کر دے جانا. کدی دن رات رسول اللہ دے دین دا بھی سوچ لیا کرو. غمگین ہویا کرو جو تواڈے واسطے انہاں تے کتے بول دیا کرو کتے بیٹھیاں گل کر جی یار کلمہ گو کوئی سلام دا بھی کریے. شاید انہیں نال ہی اسی حضور نوں منہ وکھاؤن لگے رہ جائیے. ورنہ اگر اللہ دے پیغمبر نے آکھیا حرف حق حضرت من بردائی پس چرابا دیگراں نہ سپردائی. او خدا دا کلام میرے کولوں لے لیا سی تے الماریاں چ بند کر کے رکھ لیا. کیوں نہ خلق خدا نوں تسی میرے بعد پوچھایا نہ لستا منی گویدت مولا ما. اقبال اللہ جدو آقا نے کہتا بھی تو میرا کچھ نہیں لگتا دام جی بنیا پھرنا کوئی لستا منی گویدت مولا ما وائے ما بر اے وائے ما اے وائے. تے سوائے اس ویلے ساڈے رون پٹن دے ساڈے کو ہونا پھر کی ہے. پیغمبر نے صاف کہہ دینا بھی جاؤ کام کرو. کہڑے منہ نہ میرے کو سفارش لبدے پھر. کبھی دین دا سوچا تواڈے گھراں بے پردگی پھیل گئی موسیقی غلبہ کر گئی بچے ننگے ہو گئے اور ایسے چینل نکلا ہے جنہاں آوازاں آؤندیاں. میں آپ سنیا میرے سامنے نام مراد ڈرائیور لائی گیا وہ خراندہ دا کوئی سید ہی سی کی نام سی وہ کمر عباس کی لڑکیاں بیچن دا دلیری کرو آ جاؤ چھوڑو ان باتوں کو کچھ یعنی دین دے خراب بکی جاندے بدماش بنانا چاہتے. تو یہ جہاں تو اللہ دی پناہ منگو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ اسی انہاں ظالماں دا اگر کچھ نہیں بگاڑ تو جی بگاڑ سکتا. انہاں نوں دفع کر سانوں کو دے جڑا تیرے دین دا خادم ہوے. اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ بسم اللہ. الحمدللہ. میرے سامنے حجرا شام قیمتوں ساتھی آئے بیٹھے. پہلا تو انہوں نے وقت لیا آگے بھی آؤں. میرے دوست سی بہت عالم سی امان اللہ ریحان صاحب مرحوم ہو گئے. بیوہ اور ان کے بچے رہ گئے کوئی وارث نہیں انہوں دا. یہ بیچارہ ساتھی آ جاتا کدی تو میں یہ ذریعے تعاون کرا دینا. عالم دین دا بہت بڑا مگر بعد کوئی وہ وارث نہیں رہا. اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اج دی اس مجلس سے مدد فرماؤ. وہ بیوہ بہن بھی اڈیک دی ہے. اللہ دے رسول نے آخیا جڑا بیوہ دی مدد واسطے دوڑ دوب کردہ دن قیامت دن مرنا اس طرح ہوگا. ہاں تو اللہ توفیق دے سانو اللہ دے رسول اللہ ساتھ نصیب ہو جائے. حضور پاک کہن اس وقت کہ میری ایک بچی دا تسی خیال کیتا اولاد میری سی امتی تھی تو اللہ توفیق دے تو بس زیادہ تو زیادہ امداد کر دیو. اللہ قبول کروں گا. بیوہ اور یتیم دعاواں ساری کریں گے. ساتھی نے لکھا کہ امجد میاں صاحب راول پنی میں وفات پا گئے ان کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ نواز. مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں شان حسن و حسین تاریخ دعوت و عظیمت تحریک ختم نبوت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فتنہ قادیانیت حاضر خدمت ہیں. بالکل اعلیٰ کتاباں چوٹی گیاں. وقت دعا یا بد دعا کا نہیں اسا اٹھانے کا ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے. اسا اٹھاؤ والے جڑے سی انہوں نے مگر اج تک اسی پے بھی وہ امام حسین بےوقوف سی دنیا نو ڈکدی سی ہٹیا نہ. ادا ہی سڑنا ہونی نا بھی اسا اٹھائیے مارے جائیے تے پھر یہ شروع ہو جانا کہ بےوقوف لوگ انہوں حالات کا نہیں سی پتا جی کیڑا کیتا کی جائے بیڑا بہ گیا ہوا بالکل تباہ ہوا. ورنہ بات تو ٹھیک ہے دعاواں نہیں نا کی کام بننا لاٹھی چکن کا وقت ہے ڈانگ پھڑو دینا پھیرو. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 10 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔